الرحمن علم القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في موضع آخر: من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى في موضع آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ اس ذات کی جتنی بھی حمد، تعریف اور کبریائی بیان کی جائے کم ہے۔ اس کے بعد انگنت درود و سلام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی درود بھیجا جائے کم ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے جس حیثیت سے، جس لحاظ سے مسلمانوں پر، مومنوں پر انعام و اکرام کیا ہے، ہم اس بات پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات میں بے شمار مخلوق پیدا کی ہے، بنائی ہے، اور بے شمار مخلوقات ایسی ہیں جن سے دنیا میں رونق اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے عظیم مخلوق جو اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے، اور جو اعزاز انسانوں کو ملا ہے، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اکرام کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد یہ فرما دیا، یہ واضح طور پر فرما دیا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں اگر بھیجا ہے، دنیا میں بے شمار چیزیں تمہارے لیے فائدے کے لیے بھیجی ہیں، تو تمہیں ہم نے عبادت کے لیے بھیجا۔
اپنی عبادت کے لیے ہم نے تمہیں چنا ہے۔ جو آدمی، جو شخص اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راستے آسان کر دیے ہیں۔ حضرات، یہ ماہ مبارک جو اللہ رب العالمین ہر سال ہمارے دنیاوی زندگی کے بعد جو دوسری زندگی جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو آسان کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے چنا ہے، تاکہ ہم اس ماہ مبارک میں معمولی نیکی کر کے زیادہ سے زیادہ اس کا ثواب حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو خوش کر سکیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ ماہ مبارک مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے چنا ہے۔ ہم بہت ہی سعادت مند ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا اور مومن بنایا، اور یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے مختص فرمایا، خاص فرمایا۔ اس بات پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دو راستے سنا، فریقم فی الجنہ و فریقم فی السعیر۔ ایک گروہ اللہ نے کہہ دیا کہ جنت میں جائے گا، اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے جب سے کائنات کو بنایا ہے، جب سے انسانوں کو بنایا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ فریقم فی الجنہ و فریقم فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں، اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اب جو لوگ جنت کے حساب سے عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ جہنم کے حساب سے عمل کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ فمن زحزح عن النار، کیا کہا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے اور جنت میں اپنا داخلہ کرا لے، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گئے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی جو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور دنیا کی چٹک مٹک میں ہم جو مصروف ہیں، اللہ کہتا ہے کہ دھوکے کا سامان۔ یہاں پر یہ دنیا آپ کو صرف دھوکہ دے گی، مگر وہی لوگ جو اس دنیا کی چٹک مٹک سے اپنے آپ کو بچا لیں تو وہ کامیاب ہے۔ کیا کہا؟ ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ اللہ نے صاف انداز میں ہمیں واضح کر دیا، آگاہ کر دیا کہ ہمیں اب کس طرح رہنا ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور بڑی عالی شان ہے، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، اتنی عالی شان جنت بنایا ہے۔ اور جہنم اللہ نے بنایا ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی خطرناک ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اتنی بھیانک ہے، اتنی خطرناک ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دونوں کے لیے راستے ہم بتا دیے ہیں کہ ہم کن اعمال کے ذریعے جنت میں جائیں گے، کن اعمال کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ کیا کہا؟ وَسَارِعُوا، تم دوڑ پڑو، سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اللہ کی مغفرت کی طرف، جو گناہ تم نے کیے ہیں اپنے بخشش کے لیے رب کی طرف دوڑ پڑو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ وَعَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی طرف۔
लंबाई की कोई हद नहीं बताई गई है, लेकिन चौड़ाई जिसकी वसात आसमान और जमीन से ज्यादा है, वो जन्नत की तरफ तुम दौड़ो, ऐसे अमाल करो कि जन्नत हासिल कर सको। हजरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये माह मुबारक नाजिल फरमाया, हर साल फरमाता है, पहले दिन से इसकी रहमतें और बरकतें हम पर निछावर होने लगती हैं। पहले दिन से अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देता है। कितनी बड़ी बात है। सर्कस शैतानों को जकड़ दिया जाता है ताकि हम उनके फेवर में ना आए, ताकि वो हमें बुराई पर आमादा ना करें। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि शैतान जो हमारा खुला दुश्मन है, अजल से हमारा दुश्मन है और वो हम पर पूरी तरह मुसल्लत है, आज उसके फेवर में अक्सरियत फंसी हुई है, उसके दांव में, उसके चुंगल में। उसकी वजह से आज हर तरह की बुराइयां हैं कि उसने अपना इतने आसान तरीके से हम पर हमला किया है, हम अपना शिकंजा कसा है कि मुसलमानों की अक्सरियत उसके जाल में फंसी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये महीना हमें इनायत फरमाया है और उस शैतान से हमें आजाद कर दिया है, ताकि हम आजादी से इस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और अपने आप को जहन्नम की जो वईद सुनाई गई है उनसे हम बचें। हजरात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम कयामत के दिन जहन्नम की आग से एक गर्दन निकलेगी, जिसकी जो आंखें होंगी जो जिससे वो देखेगी, दो कान होंगे जिससे वो सुनेगी, एक जुबान होगी। देखिए, जहन्नम की आग से गर्दन निकलेगी, जिसकी दो आंखें, दो कान और एक जुबान होगी। वो जिस जुबान से कहेगी कि मुझे 3 शख्स सुपुर्द किए गए हैं, जालिम, जाबिर, सर्कस इंसान। 3 शख्स के बारे में कहेगी कि जालिम, जाबिर, सर्कस इंसान। दूसरा, हर वो शख्स जो अल्लाह के अलावा किसी को अपना माबूद बनाया है, जिसने अल्लाह को छोड़कर अपना मुश्किल कुशा बनाया है, अपनी हाजतें उससे पूरी करता है। और तीसरा, तस्वीर बनाने वाले। ये कयामत के दिन वो गर्दन से जुबान, कान और आंखें, ये 3 चीजें उससे निकलेंगी, गर्दन में होंगी, और वो जुबान से कहेगी कि मुझे 3 शख्स सौंपे गए हैं। अंदाजा लगाए मेरे भाइयों, क्या 3, यानी एक तो जुल्म करने वाला सर्कस इंसान, दूसरा अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला, और तीसरा तस्वीर बनाने वाला। अल्लाह ने इनकी सख्त, इन तीनों को बहुत ही सख्त सजा मुतय्यन की, तीनों की। हम अंदाजा लगाएं, जहन्नम एक ऐसी है चीज है कि अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसलिए रसूल बनाकर भेजा था कि बहुत से मोजज़ात आपने यानी दिखा दिया अपनी उम्मत को, सहाबा को, ताकि उस हिसाब से आने वाली नस्ल जिंदगी गुजारे कि जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है। कई चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुशाहिदे में आई, ख्वाब में आई, मिराज की रात में आई, जो आपने देखा, मुशाहिदा किया, उसी हिसाब से अपने आप को उन्होंने ढाला। नबी करीम ने जन्नत और जहन्नम को अपनी आंखों से देखने के बाद अपनी पूरी जिंदगी उसी हिसाब से ढाली। अल्लाह से गिड़गिड़ाकर, तौबा इस्तिगफार करके, ज्यादा से ज्यादा इबादत करके, और अपनी उम्मत को डराकर समझाया कि किस तरह जन्नत अल्लाह ने बनाई और जहन्नम बनाई है, और ये दोनों किन लोगों के लिए तैयार की गई। आपने अपनी पूरी जिंदगी उसी हिसाब से ढाली।
اور لوگوں نے صحابہ نے آپ کو دیکھا کہ کس طرح اتنے سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے کے باوجود نبی محترم کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ آخری وقت، سانس رکنے کا وقت ہے، یعنی جاگنے کا وقت ہے، تب بھی آپ اپنے گناہوں کے تعلق سے سوچنے پر مجبور تھے، نماز اور مجبوروں پر ظلم نہ کرنے کی آپ تنبیہ اور تاکید کر رہے تھے، ہدایت کر رہے تھے۔ یہ نبی نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو پوائنٹ دیے تھے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عہدہ دیا تھا، ذمہ داری دی تھی، آپ نے اس ذمہ داری کو پورا حق ادا کیا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جنت کو اور اللہ تعالیٰ کی جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اللہ نے سیر کرا دی تھی۔ اسی حساب سے آپ چاہتے تھے کہ میری امت زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے وہ جنت میں جائے اور اللہ کے منہیات سے اپنے آپ کو بچا کر وہ جہنم سے بچ جائے۔ کیا صفت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بتائی ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ کہتے ہیں اے ہمارے رب، یقولون ربنا اصرف عنا، ہم سے عذاب کو دور کر دے، ہٹا دے۔ کیا کہ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو ہم سے تو دور کر دے، ہٹا دے، کیونکہ جہنم کا عذاب چپٹنے والا ہے، جب وہ چپٹ جائے گا تو وہ ہٹے گا نہیں۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، کیونکہ وہ رہنے اور ٹھکانے کے حساب سے، ٹھہرنے کے حساب سے بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ صفت اللہ تعالیٰ مومنوں کی بتا رہا ہے کہ جو مومن اپنے زبان سے کہتے ہیں ربنا یقولون، الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے مومنوں کی کہ وہ اللہ سے کہتے ہیں اے ہمارے رب، وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے عاجزی کے ساتھ کہ جہنم کے عذاب ہم سے دور کر دے، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا، ہم کو دور کر دے، اس کو ہٹا دے، کیونکہ وہ بہت چپکنے والا ہے، چمٹنے والا عذاب ہے، وہ چمٹ جائے گا، چپک جائے گا تو وہ ہٹے گا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ جو ختم ہو گیا، یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ کتنے برادران اسلام اس دین سے کتنے دور ہیں، جن کا ٹھکانہ جہنم بن چکا ہے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں، استغفار نہ کریں۔ جتنے لوگ جو اسلام سے دور ہیں، انہوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لیا۔ کیا صفت اللہ بتا رہا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم سے جہنم کے عذاب کو پرے رکھ، الگ کر دے، دور کر دے، کیونکہ وہ چمٹنے والا عذاب ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، کیونکہ وہ رہنے اور ٹھہرنے کے حساب سے بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک آواز سنی۔ صحابہ سے پوچھا جانتے ہو کیسی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے۔ کہا کہ 70 سال پہلے ایک پتھر کو جہنم کی شروع پھینکا گیا تھا، اب وہ 70 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کی گہرائی میں گرا، اس کی آواز۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث فرمائی، بخاری کی حدیث ہے کہ 7 موٹی گائے کے اونٹوں کے برابر پتھر، 7 موٹی گائے، وہ 7 موٹی اونٹ، ان کی جسامت کے برابر پتھر کو باندھ کے جہنم کے شروع میں پھینکا جائے، یعنی ابتدائی حصے میں، تو وہ 70 سال اس کو پہنچنے میں لگ جائیں گے۔ اتنی گہری جہنم اللہ نے بنائی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو
جہنمی ہیں ان کے لیے بڑی جگہ اللہ نے متعین کی ہے، یہاں تک کہ ایک یہ مونڈا اور اس کی چوڑائی کہتے ہیں جنگ اور پہاڑ کے برابر ہے۔ حدیث میں کہیں اس کی ایک داڑھ آدمی 3 دن تیز رفتار گھوڑے پہ چکر لگائے گا جب وہ پہنچے گا۔ اتنی بڑی داڑھ اللہ نے، ایک دانت اللہ نے بنایا جہنمی کا، اور پیپ کی نہریں ہوں گی جس میں وہ پیے گا۔ ایک آدمی کے لیے اتنی بڑی جگہ، کیا کہا کہ وہ چمٹنے والی ہے، جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے، وہ ہٹنے والا نہیں۔ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پرے رکھ، ہٹا دے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے رہنے کے حساب سے، بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ اے ہمارے رب تو اس عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان ہمیں دیا ہے، ہم دیکھیں کہ ایک ایک ساتھ کتنی اللہ تعالیٰ نے قیمتی بنائی ہے۔ معمولی عبادت کا 2 گنا 700 گنا تک ثواب اللہ نے دیا ہے، تاکہ وہ جہنم سے ہم کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یعنی جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنا داخلہ جنت میں۔ حضرات وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کی۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ مبارک میں یعنی رمضان کے مہینے میں جس نے روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہیں، ایمان شرط لگائی ہے۔ آج ہم دیکھیں روزہ تو لوگ رکھتے ہیں، اکثریت مسلمانوں کی روزہ رکھ رہی ہے کہ ایک رکن سمجھتے ہوئے، لیکن شرط اللہ نے کیا لگائی ہے اس پر کسی نے اکثریت اس سے دور ہے۔ من صام رمضان ایمانا، ایمان اللہ پر یقین، اللہ کے رسول پر ایمان، اس کی رسالت پر ایمان، یہ ہے ایمان، تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، ہم سال یعنی پورا مہینہ روزہ رکھیں اور ہمارا ایمان اگر نہیں ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، 1 سال کے روزے اسی وقت معاف ہوں گے جب ہمارا ایمان ہوگا اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ گردن جو قیامت کے دن جہنم سے نکلے گی، وہ کہے گی مجھے 3 آدمی سونپے گئے ہیں۔ اب بتائیے 3 آدمی، ایک تو ظلم کرنے والا ظالم بادشاہ، بے شمار آپ نے دیکھا کہ ظالم بادشاہ گزرے جو اپنے آپ کو اللہ کا دعویٰ اور ظلم لوگوں پر کیے، فرعون سے لے کے نمرود سے لے کے، اور بھی دوسرا کیا کہا کہ دوسرا جو جملہ کہ شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ جو دوسرے کو شریک ٹھہرانے والے، اور تیسرا تصویر بنانے والے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی آدمی آج تک ایسا نہیں پیدا ہوا جو جان ڈال جا کے کسی کو جان دے سکے اور اس کو زندہ کر سکے، آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح کی تصویر بناتا ہے تو اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے، اس طرح کے لوگوں کے لیے جہنم کے دن ایسی گردن بھیجے گا جو ان پر مسلط کی جائے گی، انہیں سزا دی جائے گی۔ تو من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج میرے بھائیوں مسلمانوں کی اکثریت روزہ رکھ رہی ہے لیکن شرک میں ملوث ہے، توحید سے دور ہے۔ یہاں پر سب سے پہلی جو بات بتائی گئی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں، قرآن کی آیت کیا کہتی ہے
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل لعلکم تتقون، اے لوگوں، اے مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ پہلی امتوں کو بھی مکلف بنایا گیا تھا کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ اب وہ کس طرح وہ روزہ رکھتے تھے وہ الگ نوعیت تھی، لیکن ہمارے نوعیت بالکل واضح ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں بالکل واضح کر کے بتا دیا کہ کیسے رکھنا ہے، کب رکھنا ہے، کب سحری کرنا ہے، کب افطار کرنا ہے۔ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تم جب تک متقی پرہیزگار نہیں بنو گے تمہیں روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب متقی آدمی، شرک کرنے والا آدمی، ظلم کرنے والا آدمی، تصویر بنانے والا آدمی متقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والا، دوسرے کو پکارنے والا، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہی آدمی متقی ہوگا۔ اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والا آدمی متقی نہیں ہو سکتا، پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ پورا رمضان اگر وہ روزہ رکھے، تراویح پڑھے، عبادت کرے، اور اگر اس کے اندر متقی کی صفات، تقوی کی صفات، متقانہ صفات نہ پیدا ہو تو اس کا نہ صدقہ کام آئے گا، نہ اس کی زکوٰۃ کام آئے گی، نہ اس کی تراویح کام آئے گی، نہ اس کا روزہ کام آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، ایک بدو دیہاتی آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں تو جنت میں جاؤں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کیونکہ وہ پہلے سے وہ عمل کرتا تھا، اسی چیز کو آپ نے بتایا کہ تو اللہ پر یقین کر، اللہ کو ایک مان، اللہ کی صحیح معنی میں عبادت کر، اور نماز پڑھ، 5 وقت کی نماز پڑھ، روزہ رکھ اور زکوٰۃ دے۔ حج کا ذکر نہیں کیا، بس یہ 4 لفظ فرمایا۔ اس نے کہا خود اللہ کی قسم، کیا کہا؟ اللہ کی قسم کھا کے اس نے کہا کہ میں نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، جو آپ نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تیرے لیے مشکل کام ہے، یہ ایسا ہے ویسا، نہیں کہا۔ جب اس نے کہا، اس کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا، اگر کسی کو کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو۔ اس نے اپنی زبان سے کہا، نہ میں اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، جیسا آپ نے کہا ہے ویسے ہی میں کروں گا۔ تو آپ نے اسے فوراً صحابہ کرام کو کہا کہ اگر کسی کو کوئی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس شخص کو جنت کی بشارت دے دی تو وہ ویسا اگر ہم عمل کریں جو اس نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ کے رسول نے اس کے وعدے پر جنتی کی بشارت دی تھی، تو ہمارے لیے بھی وہی ہے۔ ہم بھی اگر اسی طرح کریں گے جس طرح اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پوچھنے پر اور اس کے اقرار کرنے پر، وعدہ کرنے پر جنت کی بشارت دی، تو یہ بھی ہمارے لیے ہی وہی عمل اگر ہم کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہمارے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے، جو وہ صحابی نے یا بدو نے، دیہاتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کیا تھا، اگر ہم بھی ویسی عمل کریں تو ہم بھی میرے بھائیوں اسی کے درجے میں، اسی کے زمرے میں ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی ہمیں اسی کے ساتھ، یعنی اگر ہم ویسے ہی عمل کیے تو جنت میں ہمیں ویسی ٹھکانہ دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور نبی نے جس کو بشارت دے دی، خوشخبری دے دی، اللہ رب العالمین نبی کی بشارت کو ٹھکراتا نہیں۔ حضرات، یہ ماہ رمضان ہر سال آتا ہے، لیکن ہم اسی حساب سے ہمارے مسلم بھائی کرتے ہیں، جس طرح سے فارمیلٹی کے حساب سے، جس حساب سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے طریقہ، اس حساب سے ہمارے رمضان کے روزے ہوتے ہیں، نہ ہماری عبادتیں ہوتی ہیں۔ ابھی ایک دن، یہ آخری دن ہے، کل کے بعد، عید کے بعد
ہم پھر وہ پرانے ڈھلے پہ چلے جائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا ہے کہ ہم 11 مہینے رمضان کے حساب سے اپنے آپ کو گزارے۔ ہمیں جو اللہ نے کہا فریقم فی الجنہ و فریقم فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ اگر ہم نے اس کو صرف اپنی مرضی سے رمضان کو گزارا، رمضان میں عبادت کی، اور نبی اور اللہ کے رسول کے طریقے کے حساب سے اگر ہم نے رمضان کو نہیں گزارا تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ہم نے بارہا ہم سنتے آئے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقط، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر لیا وہی کامیاب۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عبادت کا ڈھنگ اور طریقہ، اللہ سے قریب ہونے، جنت میں اپنے آپ کو داخل کرانے اور جہنم سے اپنے آپ کو دور کرنے، چھٹکارا دلانے کے لیے آیا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا اکرام ہے، اعزاز ہے، انعام ہے۔ اگر ہم اس مہینے کو غنیمت جانے اور اللہ نے جو ہم پر رحمت نازل کی ہیں، بارش برسائی ہے رحمتوں کی، اگر اس کی ہم قدر کریں تو اللہ بھی ہماری عبادتوں کی قدر کرے گا میرے بھائی، اور اسی کے حساب سے ہمیں جزا دے گا، بدلہ دے گا، انعام دے گا، ثواب دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں رمضان مبارک میں جو بھی ہم نے نیکی کی ہے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ جو بھی خیرات اور صدقات ہم نے، جو بھی رات میں ہم نے تہجد اور نماز پڑھی ہے، گر رہا کے دعا کی ہے، تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہماری دعا قبول فرمائے۔ اے الہ العالمین، تجھ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں، کوئی کریم نہیں، کوئی شفیق نہیں، ہم عاجز بندے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری غلطیوں کو بخش دے، ہماری عبادت اور قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ ہر شخص میرے بھائی یہ دعا کرے، ہر شخص، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں۔ صحابہ کرام سلف صالحین کا کیا عمل ہوتا تھا میرے بھائیوں کہ 6 مہینے پہلے رمضان کی آمد کی دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ ہم پر نازل فرما، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم میں سے کوئی مر گیا، فوت ہو گیا تو ہم یہ محروم ہو جائیں گے۔ اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا تو 6 مہینے تک جو رمضان میں عبادت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نماز تہجد پڑھتے تھے، اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے مومن کہ پہلے سے 6 مہینے پہلے سے وہ رمضان کے آنے کہ رب سے دعا کرے، اور جب وہ چلا جائے تو جو عبادت کی گئی ہیں ان کی قبولیت کے لیے دعا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله تعالى وعلى وعز وعم أكبر